سیکنڈ ایئر ترجمۃ القرآن کے حوالے سے بات کریں گے۔ بہت سی کیوریز ترجمۃ القرآن کے حوالے سے پوچھی گئیں، اور یہاں سب سے بڑا ایشو یہ آ رہا ہے کہ بچوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ آخر ان کے سلیبس میں ہے کیا، کیونکہ جو بک ہے اس میں 17 سورہ مبارکہ ہیں، تو بچے کنفیوز ہیں کہ 17 کی 17 کرنی ہے یا کیا کرنا ہے۔ تو میں اس ویڈیو میں تمام تر ڈیٹیل ڈسکشن اور ان کے کون کون سے ایسے سوالات لانگ کے پوائنٹ آف ویو سے، شارٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، کن پوائنٹس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، کتنا لکھنا ہے، کون کون سے لانگ ہیں، اور کن کن سورہ مبارکہ کے حوالے سے کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ سب کچھ اس ایک ویڈیو میں آپ کے لیے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ تو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کوئی سوال ہو ضرور پوچھیے گا۔ یہ بات کرنے جا رہے ہیں ہم سیکنڈ ایئر ترجمۃ القرآن کی۔ اچھا بیٹا، یہاں آپ لوگ ایک بات ذہن نشین کیجیے کہ بچے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ریکمینڈڈ بک ہے وہ دیکھتے ہیں، تو اس میں 17 آپ کے پاس سورہ مبارکہ دی ہوئی ہیں، لیکن 17 کی 17 آپ نے نہیں کرنی، یہ 7 آگے مینشن بھی ہے۔ اس میں سے 7 سورہ مبارکہ ہیں جن کا آپ سے پیپر لیا جائے گا، اور اس میں بھی پھر آگے کچھ آیت نمبر ہے جو باقاعدہ مینشن ہے، وہ پیج میں آپ کے سامنے اسکرین پہ شیئر بھی کروں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ باقاعدہ ایگزیکٹلی مینشن ہے کہ آپ کون سی آیت تیار کریں گے، کس سورہ مبارکہ کی کون کون سی آیات سے آپ کا پیپر آئے گا، کہاں سے سوال پوچھے جائیں گے۔ باقی چیزیں پڑھنے کے لیے ہیں، سمجھنے کے لیے ہیں، لیکن یہ جو منیمم جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو آپ کے بورڈ کا بھی پیٹرن ہے اور آپ کا بورڈ کا پیپر اس پہ بیس کرتا ہے، ان تمام تر چیزوں کو آپ ذہن نشین کر لیجئے گا، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے گا۔ میں آپ کو تمام تر چیزیں بتاؤں گا، کون سے لانگ شارٹ اور ان کی کیا کیا سوال جواب ہیں، اور کس سورہ مبارکہ کے حوالے سے کیا بات پوچھی جائے گی، کون سا سوال پوچھا جائے گا، یہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا بیٹا، کون کون سی 7 سورہ مبارکہ ہیں جو کہ آپ نے تیار کرنی ہیں؟ آپ کی بک میں 17 دی ہوئی ہیں، بچے ان 17 کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں، آپ نے نہیں ہونا بیٹا، یہ 7 آپ کے سلیبس میں ہیں، یہ ذرا نوٹ کرتے جائیے گا ساتھ ساتھ۔ ان میں سب سے پہلے آپ تیار کریں گے سورہ نساء، سیکنڈ نمبر پہ آپ تیار کریں سورہ النور، تھرڈ پہ آپ تیار کریں گے سورہ المائدہ، فورتھ پہ آپ تیار کریں گے سورہ احزاب، پھر آپ تیار کریں گے سورہ حجرات، پھر آپ تیار کریں گے سورہ حشر، اور اس کے ساتھ آپ تیار کریں گے سورہ فتح۔ یہ لوگ فتح بولتے ہیں، حالانکہ یہ تا ہے، اس پہ وقف ہوتا ہے، تو یہ فتح ہے لفظ جو کہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ بیٹے وہ 7 سورہ مبارکہ ہیں جن کے حوالے سے آپ کا پیپر ہوگا اور ان کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ ان کے حوالے سے آپ نے کچھ سوالات کو یاد رکھنا ہے جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، جیسے کہ سورہ مبارکہ کے بنیادی مضامین کیا ہیں، اہم نکات کیا ہیں، اور اس کے کچھ موضوعات ہوں گے جو مرکزی موضوع ہیں، جو کہ شارٹ کویشچن میں آتا ہے، صرف ایک لائن کا ہوتا ہے، وہ اگر آپ یاد کر لیں تو پرابلم نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 چیزیں آپ نے لازمی تیار کرنی ہر سورہ مبارکہ کے حوالے سے۔ میں 1 بائی 1 تمام تر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، آپ نوٹ کرتے جائیے گا، کوئی سوال ہو پوچھے گا، کوئی چیز رہ جائے کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قرآن پاک کا معاملہ ہے، ترجمۃ القرآن ہے، تو بیٹا اس میں کسی قسم کا کوئی بھی ایمبیگوٹی یا کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، کلیئر کٹ آنسر ہے۔ کوئی چیز ہو ضرور پوچھے گا کمنٹ سیکشن میں، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سورہ نساء کے حوالے سے۔ بیٹا جو آپ کے سلیبس میں کویشچن دا موسٹ امپورٹنٹ، اس کے بنیادی مضامین کیا ہیں، آپ کی بک میں دیے آپ کر سکتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، اور اہم نکات۔ اس میں دا موسٹ امپورٹنٹ 2 چیزیں ہیں جس پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ پہلی چیز جو ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ جی، جیسے کہ آج عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، یہ عورتوں کے حقوق اور جو اسلام نے وضع کر دیا، اس میں مزید کسی بھی عورتوں کے حقوق کی ضرورت نہیں۔ تو سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک، پہلے تو آپ یہ تیار کریں گے۔ دوسرا اس میں ڈسکس کریں گے کہ وراثت کے کیا قوانین ہیں۔ عورتوں کو جو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، پہلے بھی یہ تھا، آج بھی کئی معاشرے میں ہمارے بہت سے جگہوں پہ یہ ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات دیے ہیں۔ تو اس میں دوسرا دا موسٹ امپورٹنٹ جو مرکزی موضوع وہ ہے وراثت کے قوانین، جو کہ عورتوں کے حوالے سے، اور جو بھی وراثت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھیں گے اپنے سلیبس میں۔ اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا۔ آپ ان تمام تر امپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ کریں، یہ آپ کو پیپر میں فائدہ دیں گے، اور یہ وہ سبجیکٹ ہے جس میں 50 میں سے 45 پلس نمبر لینا مشکل نہیں، 48 49 ایزیلی آ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ نیکسٹ بیٹا سورہ المائدہ کے حوالے سے جو مین امپورٹنٹ جو بنیادی مضامین ہیں، اہم نکات ہیں، اس کے حوالے سے لانگ آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے دا موسٹ امپورٹنٹ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات جو بتائی گئیں، ان پر تمام تر اہل ایمان کو، مسلمانوں کو عمل کرنے کی تلقین کا جو ذکر ہے، اس کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اس میں دین کی تکمیل کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل
کتاب تھے یہود و نصارہ، ان کے عقائد کے حوالے سے بات کی گئی۔ اس کے علاوہ جو فساد فی الارض ہے اس کی مذمت کی گئی، عدل و انصاف کی بات کی جا رہی ہے، ایک یہ ٹاپک، اور اس کے ساتھ جو حرام مردار کھانے یا جن چیزوں کو کھانے پینے میں ممانعت جن کی گئی، جیسے خنزیر ہے یا مختلف اس طرح سے چیزیں ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا، اس کا تذکرہ۔ تو بیٹا یہ تمام تر ٹاپکس آپ کے سورہ المائدہ میں ہیں، ان کو ضرور آپ نے تیار کرنا ہے۔ یہ مرکزی موضوعات ہیں، آسان سے ہیں، آپ کے لیے کرنا بھی آسان ہے۔ نیکسٹ بیٹا سورہ النور کے حوالے سے جو بنیادی مضامین جس کا آپ کو تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ سورہ النور کا نام اس لیے رکھا گیا النور کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نورانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹا ایک بڑی امپورٹنٹ اس میں جو مرکزی موضوع میں جو بات ہے وہ ہے عورت کے حوالے سے محرم کون کون سے ہیں، ان کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ پورا واقعہ ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی بک میں۔ اور اس کے ساتھ پھر جو نیکسٹ ہے وہ ہے کہ بدکار مرد بدکار عورت جو زانی ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ٹاپک ہے بیٹا وہ یہ دا موسٹ امپورٹنٹ جس کو لوگ آج نگلیکٹ بھی کرتے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے کے کیا کیا قواعد و ضوابط ہیں۔ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کی کیا اہمیت ہے، یہ ٹاپک آپ نے سورہ النور کے حوالے سے لازمی تیار کرنے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک اور جو ہے وہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ نیکسٹ بیٹا سورہ احزاب کے حوالے سے جو مین اس کے مرکزی موضوعات اہم نکات جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے، بنیادی مضامین کون سے ہیں، ان میں دا موسٹ امپورٹنٹ جو بات پہلے کی گئی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مکمل ٹاپک بھی آیا کہ وہ آپ کسی بیٹوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو کمی بیش اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے حوالے سے مکمل ڈسکشن یہاں ہے جس میں زہار کا ذکر ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں متبنہ، یہ آپ اپنی بک سے پڑھ سکتے ہیں۔ ان دو چیزوں کو آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر کفار کی جو عہد شکنی ہے، جو وعدہ خلافی وعدہ توڑ دیا تھا، اس کے حوالے سے بات ہے، وہ کیا ہے، کمی بیش اللہ معاف فرمائے۔ تو آپ یہ ٹاپک اچھی طرح تیار کریں گے سورہ احزاب کے حوالے سے۔ یہاں تک بیٹا آپ تمام تر سورہ مبارکہ کا تذکرہ سن چکے۔ جو بات ہم نے کی آپ کے سلیبس کے حوالے سے، تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، جو ان سورہ مبارکہ تعارف ہے، ان کے جو بنیادی مضامین ہیں اور جو اہم نکات ہیں، ان پہ آپ نے بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرنے جا رہے ہیں سورہ فتح کے حوالے سے۔ جی اس میں دو بڑے مین موضوعات ہیں بیٹا جن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ ایک ہے اصحاب جو صحابہ کرام اجمعین ہیں، ان کی کیا کیا فضیلت، ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ان کا کیا مقام ہے، ایک تو یہ آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ اور دوسرا اس میں منافقین کی سخت مذمت کی گئی ہے، اس ٹاپک کو آپ نے اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے۔ تو یہ ہے آپ کا سورہ فتح کے حوالے سے جو کہ آپ تیار کریں گے۔ نیکسٹ بیٹا ہم بات کریں گے سورہ حجرات کے حوالے سے۔ اس میں اس کا تعارف، اس کے بنیادی مضامین، اہم نکات، یہ تین میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں ہر سورہ مبارکہ کا آپ نے لازمی تیار کرنا ہے۔ اچھا یہاں بیٹا اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، دو بڑے مین موضوعات جو کہ آپ نے تیار کرنے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب، کہ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں، یہ تلقین کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ اور دوسرا ٹاپک معاشرتی اصلاحات کے حوالے سے کہ معاشرے کی کیا کیا اصلاحات، کیا کیا اصلاح کی جائے، اس کے حوالے سے مختلف ڈسکشن ہے، کمی بیش اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ بیٹا آپ نے سورہ حجرات کے حوالے سے تیار کرنا ہے۔ نیکسٹ جو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ سورہ حشر کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کا ذکر ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ۔ اس کے ساتھ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع جو آپ تیار کریں گے وہ ہے مہاجرین کی تعریف جو کی گئی ہے۔ اور تیسرا اس میں ایک موضوع دا موسٹ امپورٹنٹ جو کہ بنی نوزیر کے حوالے سے، اور اس میں آپ جانتے ہیں ایک ٹاپک ہے جو کہ آپ یاد رکھیں گے جسے ہم کہتے ہیں کہ مال فے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، جو آپ جنگ کی جاتی تھی، غزوات ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، اس میں جو مال اکٹھا ہوتا تھا اس کو مال غنیمت کہتے تھے جو جنگ کے ساتھ، اور اگر کوئی جنگ کے بغیر مال اپنا چھوڑ کے چلا جاتا تھا اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو یہ بنی نوزیر کا ایک واقعہ جو کہ آپ کے اس ٹاپک میں ہے۔ تو یہ ہمارا سورہ حشر کے حوالے سے سائڈ ڈسکشن جو کہ آپ نے سنی۔ اب آپ سے تھوڑی سی سمری کہ تمام تر سورہ مبارکہ، پہلی بات کتنی ہے، 7 سورہ مبارکہ ہیں، 17 آپ کی بک میں 7 ہیں جن کا پیپر ہوگا۔ پھر اس میں وہاں پہ آگے آیت نمبر بھی مینشن کیا ہوا ہے کہ کن ان آیات سے آپ کے سوال پوچھے جائیں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے لانگ کے حوالے سے، اہم نکات کیا ہے، اہم بنیادی مضامین کیا ہیں، اور اس کے مرکزی موضوع اور اس کا تعارف کیا ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ تعارف، بنیادی مضامین اور اہم نکات، یہ 3 لانگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی بھرپور تیاری کیجیے گا۔ اور جب آپ کو یہ تیار ہو جائے تو پھر کوئی سوال ہو پوچھیے، آئی فیل آنرڈ، اور سبسکرائب شیئر کیجیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی۔
خوش رہیں، آباد رہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔